ان کے مکان میں نظر آئے گا، ارد گرد نظر آئے گا نا. اور اللہ رحم کرے اگر کسی اللہ والے سے نہیں جڑے ہوئے تو ان کی اکڑ بھی بتا دے گی کہ یہ ایک پیسے والے. اس مال کی وجہ سے ان کی پوری حیت جو ہے وہ ہمیں بتائے گی یہ مالدار آدمی ہے. ہاں اب میں ان کے پاس آتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی جان وہ نئی کرولا لی ہے میں نے، بڑی اچھی گاڑی ہے، آپ بھی دیکھیں. تو دو چیزیں ہوں گی، یا تو اس کرولا کو اپنی شان کے خلاف سمجھیں گے، یار یہ کیا آدمی گھٹیا آدمی مجھے کرولا خریدنے کہہ رہا ہے، اور میں اگر چار باہر میرے سے اندر آتے ہوئے میری مرسڈیز نہیں دیکھی چار. یا یہ ہوگا کہ کہیں گے اچھا مجھ سے پوچھے کہ کیا ہے اس گاڑی کا، چلنے میں بڑی خوبصورت یہ وہ فلاں، ٹھیک ہے لے لیتے ہیں یار، ہم بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے خرید لیں گے اس گاڑی کو. ایسا کہ بھائی صاحب خرید لیں گے. اب فرض کرو کہ یہ پیسے والے نہیں ہیں، اب یہ پیسے والے نہیں ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب ان کی ظاہر زندگی ہمیں بتا دے گی یہ پیسے والے نہیں ہیں. مکان بھی متوسط ہوگا، لباس بھی متوسط ہوگا، چال ڈھال بھی متوسط ہوگی. ظاہر بتا رہا ہے کہ ادھر پیسے کی لائن سے معاملہ کمزور ہے. اب میں ان کے پاس آیا ہوں اور میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی جان نئی کرولا بڑی اچھی ہے. تو سب سے پہلے پتہ کیا کریں گے؟ اب خرید تو سکتے نہیں اس کو، سب سے پہلے اس میں نقص نکالیں گے. تو یار وہ بھی کوئی گاڑی ہے، آگے بھی پلاسٹک پیچھے بھی پلاسٹک، تو ہوا کرو یار اس میں میری 20 سال سے چل رہی ہے، بہت اچھی ہے، چلو جی. یہ کیا ہوا؟ پیسے نہیں تھے تو اب اپنی انا کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے، تو سب سے پہلے اس میں نقص نکال دیا اس کا. ایمان کا حال بھی ایسا ہی ہے، ایمان کا حال بھی ایسا ہی. جیسے پیسہ محنت کر کے کمایا جاتا ہے ویسے ہی ایمان بھی محنت کر کے کمایا جاتا ہے. ہاں اگر سمندروں جتنا پیسہ ہو اور اس کی محنت نہ ہو تو ایک وقت وہ سمندروں جتنا مال بھی ختم ہو جائے گا. اور آج جیسی بیوی ہوئی تو سمندر کیا 7 سمندر بھی لے آؤ وہ بھی نہ کافی ہیں. تو ایمان کا معاملہ کیا ہے؟ بالکل ہی ایسا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو حرام کریں. آپ نے فرمایا میں کیسے حرام کروں، حکم ہی نہیں آیا اس کی حرمت کا. یا رسول اللہ علیہ وسلم شراب کو حرام کریں. اب یہ اندر کا ایمان بول رہا ہے کہ طلب ہے کہ میں کسی طرح اللہ کے ہر حکم پر میں مر مٹوں. اتنا ایمان ہے اندر کہ اللہ کے حکموں پر مر مٹنے کو دل کر رہا ہے. ہم تو یہ پوچھتے ہیں بھائی تو یہ سنت ہے یا فرض؟ اچھا سنت ہے چھوڑ کے گناہ تو کوئی نہیں، کر لیا تو ثواب، چھوڑ دیا تو گناہ تو کوئی نہیں. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا تھا، ایک دفعہ کسی کے ساتھ جا رہے تھے تو جاتے جاتے ایسے کر کے جھک گئے جگہ پر. تو سب نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا میں کئی سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، اس وقت یہاں پر ایک درخت تھا تو اس کی ٹہنی ایسے جھکی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی کی اونٹنی جب یہاں سے گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ٹہنیوں سے سر بچانے کے لیے سر ایسے کر لیا. وہ مجھے جگہ یاد ہے تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ میں یہاں سے گزروں تو اپنے نبی کے اس طریقے کو کہیں چھوڑ دوں. سبحان اللہ. بلکہ وہ تو سنتوں کی اتنی پابندی کرتے تھے، یہ وہ ایمان کی لیول تھی کہ جن راستوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے چلا کرتے تھے
وہ راستے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھے، آپ انہی قدموں کے اوپر قدم رکھتے تھے جا کے اپنا، اور ایسے چلتے تھے ان کے اوپر کہ لوگ کبھی کبھار آپ کو مجنون سمجھتے تھے، لیکن سب کو پتا تھا کہ یہ سنتوں کے اتنے پابند ہیں کہ جہاں جہاں اللہ کے نبی چلے ہیں ان کو وہ راستے تک یاد ہے. یہ اندر کا ایمان ہے، اتنا زیادہ ہے کہ تڑپ ہے کہ میں ایک چیز بھی ایسی نہ کروں جو اللہ کو ناراض کر دے. اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ ارے چھوڑیں جی، آپ کیا مولویوں کی باتیں کر رہے ہیں جی، خدا کے واسطے. پردہ تو دل کا پردہ ہے، چہرے کا پردہ تو ہم نے سنا ہی نہیں آج تک. کس کتاب میں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ مسلمان کرنا تو چاہ رہا ہے لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کر نہیں پا رہا. تو جیسے اس کورونا میں اس نے نقص نکالا مال کی کمی کی وجہ سے، آج ایمان کی کمی کی وجہ سے اللہ کے حکموں اور نبی کے طریقوں میں بھی نقص نکال رہا ہے. ہاں، یہ ایمان اتنا ضروری ہے میرے دوستو، اس کا بنانا. شیطان نے جو بے فکر کیا ہم کو، جو شیطان نے بے فکر کیا، یہ ان دو چیزوں کے لیے کیا ہے، ایمان اور نماز. کلمہ نماز، ان دو چیزوں کی وجہ سے شیطان نے بے فکر کر کے اب آرام سے ٹھنڈے ٹھا ہو کے بیٹھ گیا کہ مسلمانوں کی جو طاقت تھی اس سے تو وہ تو میں نے مسلمانوں کو بھلا ہی دی بس. ہاں، اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کبھی کبھار، آپ کی زندگی کیسے بدلی؟ وہ کون سا ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا؟ تو پیاروں کوئی ٹرننگ پوائنٹ نہیں آیا. تو ہم سوئچ تھوڑی ہے کہ ادھر ٹک کیا تو 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے شروع کر دے، ادھر ٹک کیا تو اگلی رات کو نائٹ کلب میں پہنچ گئے. کچھ سوئچ لگا ہوا ہے ہمارے اندر؟ نہیں میرے پیاروں، سوئچ نہیں ہے. اپنے آپ کو ماحول کا عادی بناؤ گے، اپنے آپ کو ماحول کا عادی بناؤ گے تو تھوڑی سی دیر کے بعد وہ گرم پانی جس کو بھی آپ نے آگ پہ رکھا اور وہ ابلنے لگا، اس کو اٹھا کے فریزر میں رکھ دو گے تو کچھ تھوڑی دیر کے بعد وہ برف بن جائے گا. اب اس پانی سے پوچھو، برف والے پانی سے، کہ تم تو ابلتے ہوئے پانی تھے، تم برف کیسے بن گئے؟ یہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ آیا تمہاری زندگی کے اندر؟ تو وہ کیا جواب دے گا؟ میں ٹرننگ پوائنٹ کوئی نہیں آیا یار، میں نے وہ آگ کا ماحول چھوڑ کر ایڈمنٹن کی سردیوں میں رہنا میں نے پریفر کر لیا، یہ میرا حشر ہو گیا. دیکھ لو، سردیوں میں میں غلطی سے ادھر آ گیا تھا تو یہ میرا حال کیا ہوا. یہ ماحول بدلے گا، اللہ والوں کی مجلس میں جائیں گے، پھر خود پوچھیں گے ان سے اللہ کے نبی سوتے کیسے تھے، اللہ کے نبی کھاتے کیسے تھے، اللہ کے نبی کون سا لباس پہنتے تھے. اور اللہ کے حکموں پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اب زندگی میں آتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ آہستہ. اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو نہیں سنبھالیں گے میری بہنوں تو آپ لوگ کچھ نہیں سمجھ سکیں گے. آپ اپنا نقصان کریں گے. خدا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو سنبھال کے رکھ لیجیے. میں بڑی دور سے آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، اس لیے میری بات پر توجہ دیجیے. یہ کھیل مذاق نہیں ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے. آپ سننے کا حق ادا کریں، اللہ اس بات کی نورانیت آپ کے دلوں میں اتار دے گا. ذرا بچوں کو سنبھال لیں اس وقت. خدا، یہ بچے شور مچاتے ہیں پھرتے، میں خود بھی بھول جاتا ہوں میں نے کیا بات کرنی ہے. ہاں میرے دوست، تو یہ جو جب ماحول بدلے گا نا، صبح سے لے کے شام تک دفتر کے اندر، صبح سے لے کے شام تک مال سے ہونا بولیں گے، تو جب گھر واپس آئیں گے اسی مال سے، اسی دکان سے، اسی ملازمت سے اپنی زندگی کے بننے کا یقین پیدا ہوگا. اب موت نے تو آنا ہے، موت نے آنا ہے، اس کا انکار ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا. موت جب آئے گی میرے دوستو، اللہ کی قسم سب سے پہلا سوال ایمان کا ہے. سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ایمان کا ہوگا.
منکر نکیر پوچھیں گے من ربک